کیا جبر و غلبہ سے خلافت کا انعقاد درست ہے؟ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و حکومت کے علاوہ باقی جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئی وہ سب کی سب جبر و غلبہ کے اصول کے تحت قائم ہوئی تھی، اور ہر دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابتدائے امر سے لے کر آخری ترک عثمانی خلیفہ تک قائم رہا۔ مکتب خلافت کے علماء نے یہ اصول تحریر کیا، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے لگ جائے تو خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اسے امام نہ سمجھتا ہو، اور خلیفہ چاہے نیک ہو یا بد مگر اسے امام سمجھنا ضروری ہے۔ اس قاعدے قانون کو وضع کرنے والے افراد کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلامی قانون کے یہ خود ساختہ محافظ اسلامی معاشرے کی بات کر رہے ہیں یا جنگل کے قانون کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قانون کسی جنگل میں تو نافذ ہو سکتا ہے مگر کسی باشعور معاشرے میں اس قانون کو رائج نہیں کیا جا سکتا، اور اسی قانون کا ثمر یہ ملا کہ آج مسلمان کہلانے والے افراد یزید بن معاویہ جیسے فاسق و فاجر ظالم کو خلیفہ امام کہہ رہے ہیں، اور یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور یزید کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر ویسے تو بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور ماضی قریب میں یزید لائن کی حمایت میں وزارت اوقاف سعودی عرب کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کے ٹائٹل کی فوٹو سٹیٹ آپ اگلے صفحے پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام قارئین کو معلوم ہے کہ یزید بن معاویہ کائنات کا بدترین شخص تھا۔ اس نے نواسہ رسول کو شہید کرایا، اہل حرم کو قید کرایا اور ان کی شہر بشہر تشہیر کرائی۔ اس لائن نے کعبہ شریف پر سنگ باری کرائی، اور اسی قید حکومت میں واقع حرم پیش آیا جس میں 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے گئے، اور مسلسل 3 دن تک شامی فوج یہ شہر مدینہ کو لوٹتی رہی۔ ہزاروں عصمتیں برباد ہوئی، اور صحابہ کرام کی 1000 کنواری بیٹیاں مائیں بنی، اور آج ہمیں یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کو تباہ و برباد کرنے والے شخص کی حمایت میں حرمین میں ہی سے کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس غلط اصول کے ماننے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یزید جیسے اسلام دشمن شخص کو بھی آج امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے۔